اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی، گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو، تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں، ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے، اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے. صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ ٹھس ہو جاتے ہیں وہاں کے، نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا، کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے. جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ، اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت، لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے، اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں، جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی، بارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے، بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت، یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے، جنازہ نہیں ہے. بارات سے نہیں پتہ چلتا. بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ، اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، صبح شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ممبر پہ بات کرنا آسان ہے، جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع، ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں، اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا، بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، بچے نے قرآن حفظ کیا، ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی، لیکن گھر کے اندر ہی. جتنے مہمان آ گئے، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاء اللہ اور ہیں، تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟
تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے, نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ, آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے, اس نے کہا چالان کاٹو, آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا اب آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا مطلب, سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر 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 چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے, ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے, کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی, آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے تو لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاء اللہ, ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی, ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے, توکل بھی چھین لیا, اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو, اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں, ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل, ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو
شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے, اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آیت, مکی آیت ہے اور وہیں نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے, ہائے ہائے, جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے, اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا. پیسہ آ گیا نا اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے, ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں, بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے, اترانے لگتا ہے, دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے, دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ, تکبر میں, اپنی قابلیت میں ہوں, میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے, ایکچولی یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے, آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا, یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے, اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے, ابے تو تیرے پاس ہے کیا, 2 ٹکے کے آدمی. مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا, یہاں تک تو نارمل ہے, یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین, یہ الا جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, الا, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے, نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے. جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ, کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم. نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم. ایتھیس, ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے. اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا, ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام. تو میں سوچ رہا تھا یار, ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے.
جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے، تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے، جادو، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے، میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایکم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتہم یحافظون دائمون. الذین هم علی صلاتہم دائمون. عام مسلی نہیں، ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے، صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے چاہے ایک کریں چاہے چار کریں فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی. پوری تقریر میں کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی، الا المصلین پڑھی، کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات تھی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں، تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی، رکی نہیں رہا کمبخت، بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی، جاؤ ایسی کی تیسی. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے، نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا، اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ. ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا، چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی، بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے اس میں کیا ہے؟ کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے؟ مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے، ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا، ابھی حلال نہیں ہے.
تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے, نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں, ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا, دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا, کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے, کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو, جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گی, ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں, تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتی لیکن مجھے ہے. تو گوشت ہے, ہر دور میں انسان کھا رہا ہے. پراپرٹی ہے, ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے, کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. وہ بلاک چین کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں, یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا, جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی, وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی, لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ بھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہو, فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے. میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ, کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ, پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس, کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا, ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں, تو فری کہاں سے ہے. ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی, صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں, جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے, نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں, اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے, کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے, بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے, تو یہ کیسے پتہ چلے گا, فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں.
مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا. وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ بھی کوئی ٹینشن آنے دو, پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان, اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں, اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا, بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے, اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے, اور وہ کہ کل دوں گا, پرسوں دوں گا, ترسوں دوں گا, اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے دو, پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا, خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں, میں شادی شدہ ہوں, اب میں نے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا, میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا, گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو, تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے, کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں ہے, جب چاہیں بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا, شب برات پہ رو رہے ہیں, اس کے بعد ہنس رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں, سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے, لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہاں وہ جو تھا نا, وہ میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں, اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے, شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو, توبہ, کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے, مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے, کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا, بیوی بچے کہاں سے, تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی, مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئنچی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے, ادھر سے تانا, بیوی کا تانا, بچوں کا تانا, تو چند دن صبر کر لو, کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی, بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا, بے عزتی ہوگی, فیل نہیں ہوگی. صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا, صحیح بات, ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات ہے, عادت ہو جائے گی. ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا. یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی الا المصلین, ہاں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. 2 نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا.
زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے. آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے. جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا. تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا یہاں کی پروڈکٹ. اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے, یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے. اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں. دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو, آپ اس کو صفائی کا موقع دو. ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا, میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں تو فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں جو آپ کو مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے, باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں, قورمے بھی کھائے ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوتا. یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے. اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں. کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں, لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے, کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ. اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے. تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہیں. تو خیر, تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں, پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے, یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں. آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, اس طرح کہتا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی, جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, جھوٹ بول رہا ہے مولوی. یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ, یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں, ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں. تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے اب ہوٹلوں میں, لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کی مخالفت. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, معاہدوں کی پابندی, امانتوں میں خیانت. جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں, تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو الا المصلین, یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے. تو خیر جلدی سے بات کو